انسانی احساسات کے اتھاہ سمندر میں جذبات سے بھرپور انمول موتیوں کو چننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہمارے ملک کے سماجی و ثقافتی معاشرے میں پوشیدہ اخلاقی اقدار اور تجربات پر منتج ایسا ہی حقیقت پر مبنی ایک کردار جو ملک کے تانے بانے کو جوڑے رکھنے میں بہت کارآمد ہو سکتا ہے۔ انسانیت کی حقیقی روح جس کے بغیر ایک کامیاب معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ حیدرآباد دکن کے معروف قلمکار، ادیب، افسانہ نگار و عالمی سیاح ڈاکٹر محمد عظیم الدین بخش کے قلم سے نکلا شاہکار کردار جو ہمارے سوچ کے دھارے کو مثبت موڑ دینے میں بہت حد تک کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج کی نئی نسل کی رہنمائی کے لیے پیش ہے ایک اچھوتی تحریر، ناقابل فراموش، دی انفارگیٹیبل۔ دنیا کی مختلف تہذیبیں ایثار و قربانی، پیار و محبت کے بے مثال واقعات سے بھری پڑی ہیں جو آنے والی نسلوں کو ہر گام انسانیت کی نئی معراج سے روشناس کراتی رہتی ہیں۔ والدین کی اپنی اولاد کے لیے دی گئی قربانیاں یا اولاد کی طرف سے والدین کے لیے بے لوث و اٹوٹ محبت، ایک بھائی بہن کے الفت بھرے پاکیزہ کردار، یا پھر ایک دوست کی دوسرے دوست کے لیے جذبہ وارفتگی کے ناقابل یقین داستانوں سے مزین ادب کے شہپارے وقتاً فوقتاً حقیقی زندگی میں بھی منظر عام پر آتے رہتے ہیں، جن میں جذبہ ہمدردی و انسانیت کی آبیاری کے راز پوشیدہ رہتے ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی رہی کہ دور حاضر میں جہاں ہر طرف نفسا نفسی، خود غرضی و مادہ پرستی کا دورہ ہے، گزشتہ 30-32 سالہ عرصے پر محیط بہن بھائی کے درمیان پیار و محبت، ایثار و قربانی، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کے جذبے سے سرشار جیتے جاگتے کرداروں کا قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا رہا۔ ان کے نفسیات اور ایک دوسرے کے لیے جذبہ وارفتگی کو دیکھنے کا تجربہ ہوا۔ میرے ایک دوست جنہیں میں تقریباً 3 دہوں سے بہت قریب سے جانتا ہوں، جن کی نجی زندگی کے کئی پوشیدہ رازوں کو جانا اور پرکھا ہے، کو قلم بند کرنے میں دکھ کے ساتھ بے انتہا مسرت بھی ہو رہی ہے۔ ایک ایسے خاندان کے کرداروں سے وابستہ حقیقت پر مبنی واقعات جہاں کبھی زندگی ہر لمحہ کرب و بلا سے جوجھتی رہی۔ غریبی و مفلسی کے بھنور میں پھنسے ان کرداروں کو قدرت نے اپنی مشیت کے تحت عرصہ دراز تک ہر طرح کی لذتوں و آسائشوں سے محروم رکھا، جنہیں بچپن سے جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہوئے ایسے دور سے بھی گزرنا پڑا جہاں 1 روپیہ بھی آب حیات کا درجہ رکھتا تھا۔ گزرتے وقت کی صبح و شام کو دل نواز بنانے وہ بہن بھائی کے خوابوں کی تکمیل میں بڑے بھائی مسٹر شنمگم نے اپنی ملٹری کی ملازمت سے حاصل ہونے والی معمولی سی تنخواہ کو والدین کی نگہداشت کے ساتھ ساتھ بہن کی پرورش اور چھوٹے بھائی کی تعلیم و تربیت کے لیے صرف کرتے ہوئے اپنا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اسی عرصے میں والد نے غربت کی مار جھیلتے ہوئے سن 1975 میں اس دنیا فانی کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ بچپن ہی سے راجہ رام سے بے انتہا محبت کرنے والی بہن کے لیے ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب ماریٹ پلی سکندرآباد کے کنٹونمنٹ اسکول میں بھائی کو شریک کراتے وقت فیس ادا کرنے کے لیے کانوں کی بالیاں رہن رکھنی پڑی تھیں۔ یہ واقعہ راجہ رام کے کچے ذہن پر کچھ اس شدت سے اثر کر گیا کہ وہ بہن کے پیار میں زندگی بھر اس جذبے کے تحت جنون کی حد تک گرفتار رہا کہ وہ جو کچھ بھی آج ہے اپنی بہن کے ایثار و قربانیوں کا رہین منت ہے۔ اسی والہانہ محبت کے زیر اثر راجہ رام نے بھی بڑے بھائی اور بہن کے خوابوں کی تکمیل میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور کالج کی تعلیم کے دوران پرائیویٹ کمپنیوں اور اداروں میں جز وقتی چھوٹی موٹی ملازمتیں بھی کی۔ آخرکار محنت و لگن رنگ لائی اور پبلک ریلیشن میں ایم اے کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل ریلیشن، امپورٹ ایکسپورٹ مینجمنٹ و دیگر میں پی جی ڈپلومہ کورسز مکمل کیے۔ پھر قدرت کی مہربانی سے سن 1985 میں اس نوجوان نے گلف کی راہ لی۔ دیانتداری، محنت و لگن
اور کمپنی کے تئیں وفاداری نے زندگی میں نئی راہیں کھولیں۔ سیلز اور مارکیٹنگ کے ساتھ ایئر لاجسٹک کی فیلڈ میں اپنے جوہر دکھاتے ہوئے کمپنی کی طرف سے دنیا کے تمام بر اعظموں کے بے حساب اسفار کیے جاتے رہے اور اپنی کارکردگی سے بہن کے خوابوں کی تکمیل میں اونچا مقام حاصل کرنے کی بھرپور کوششیں کی جاتی۔ عمر کے ابتدائی دور میں اس خیال سے کہ کہیں شادی کے بعد والدین بہن بھائی کے مستقبل کو سنوارنے میں کوئی رکاوٹ یا کمی نہ رہ جائے، بڑے بھائی نے ازدواجی زندگی کی خوشیوں سے اجتناب کیا تھا اور آگے چل کر بہن نے بھی اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے بڑے بھائی کی طرح مرتے دم تک اپنا گھر نہیں بسایا۔ زندگی کی ڈگر کبھی یکساں نہیں رہتی۔ حالات کے تھپیڑوں نے بہن کو حادثات سے دوچار کرتے ہوئے چلنے پھرنے سے لاچار بنا کر پوری طرح چھوٹے بھائی کے رحم و کرم پر لا ڈالا، کیونکہ تب تک بڑے بھائی بھی دنیا کو خیر بات کہہ چکے تھے۔ یہ بات کسی طرح بھی قابل یقین نہیں لگتی کہ بڑے بھائی اور آگے چل کر بہن کی طرح اس جذباتی چھوٹے بھائی نے بھی اسی راہ پر چلتے ہوئے ازدواجی زندگی سے دوری رکھی اور مجرد زندگی کو اس لیے ترجیح دی کہ بیوی بچوں کے جھمیلے میں الجھ کر بہن کے ساتھ انصاف کرنے میں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے۔ ملازمت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے چونکہ اکثر عالمی سفر درپیش رہتے، چند برسوں تک تو ہر بار بہن کو اپنے ساتھ مسقط، حیدرآباد لاتا لے جاتا رہا، مگر آخرکار ایک وقت ایسا آیا جب بہن ویل چیئر کی مرہون منت ہو گئی۔ والدہ اور بڑے بھائی کے گزر جانے کے بعد سے ہی بہن کی خواہش پوری کرنے کے لیے حیدرآباد کے آبائی مکان کی جدید انداز میں تعمیر نو کی گئی۔ دوسری جائیدادیں بھی بہن کے نام خریدی گئیں، بینکوں میں اکاؤنٹ کھولے گئے، بہن کو زیورات سے لادا جاتا رہا۔ گاہے بگاہے بہن کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے زندگی کے آخری ایام تک ویل چیئر پر بٹھائے سوئٹزرلینڈ، جرمنی، فرانس، ہالینڈ، بیلجیم اور گلف کے مختلف شہروں کی سیر بھی کرائی جاتی رہی۔ اس دنیا فانی میں کس کو دوام حاصل ہے؟ 26 نومبر سن 2019 کی صبح صادق بہن دھن لکشمی دیوی نے مسقط کی رہائش میں بغیر کسی ہلچل و اطلاع کے اچانک موت کو گلے لگاتے ہوئے اس بھری پوری دنیا میں بھائی کو اکیلا و بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ آخرکار نظام قدرت سے ہار مانتے ہوئے سوگوار بھائی کو بہن کی نعش حیدرآباد لا کر اس کی آخری رسومات ادا کرنی پڑی۔ بھائی کی محبت میں ہر لمحہ بے قرار رہنے والی بہن کے اس طرح اچانک روپوش ہوتے ہی راجہ رام کی زندگی میں ایک بھیانک خلا پیدا ہوا۔ نہ کوئی آگے نہ پیچھے، نہ بیوی نہ بچے، یوں لگتا جیسے ساری دنیا حقیقی خیر خواہوں سے خالی و ویران ہو گئی ہو۔ تاریخ انسانی اس طرح کی اثار و قربانی، پیار و الفت کی داستانوں سے خالی نہیں۔ اس طرح کے واقعات مستقبل کی نسلوں کو پاکیزہ پیار و محبت کا درس دیتے رہیں گے اور حضرت انسان کے لیے مقام عبرت کا سامان بھی مہیا کرتے رہیں گے۔ زندگی کی 66 بہاریں دیکھ چکے راجہ رام کی مقناطیسی شخصیت بھی بڑی عجیب ہے۔ جو اس سے مل لے وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہو جاتا ہے، اور جن سے وہ مل بیٹھتا ہے انہیں ہمیشہ کے لیے اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ درجنوں اشخاص کو میں جانتا ہوں جو جنون کی حد تک اس کی شخصیت کے فریفتہ ہیں۔ اس شخص کی زندگی میں اس بات کی کوئی تفریق نہیں کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ مشکل گھڑیوں میں ضرورت مندوں کے کام آنے کا دوسرا نام ہی راجہ رام ہے۔ اکثر وطن واپسی کے وقت دوستوں رشتہ داروں کو پوچھ کر ان کی فرمائشوں پر ایک کی جگہ 4 چیزیں لا کر دیتے ہوئے مسرت حاصل کرنا راجہ رام کی مخصوص پہچان ہے۔ اس نرم دل انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کسی کی شخصیت کی حقیقی پہچان کے لیے اسے 3 طرح سے آزمایا جائے، ایک اس کے پڑوس میں رہ کر، تو دوسرے اس کے ساتھ تجارت لین دین کرتے ہوئے، یا پھر اس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے۔ اتفاق سے ان 3 باتوں میں نے راجہ رام کی شخصیت کو پوری طرح کھرا اترتے دیکھا ہے۔ اس کے پڑوسی اس پر جان دیتے اور ہر سکھ دکھ میں اس کے آگے پیچھے پھرتے نظر آتے ہیں۔ ازبکستان کے ہمارے سفر میں راجہ رام نے ایک چھوٹے بھائی کی طرح جس انداز میں میری خبرگیری کی، جس طرح میری خدمت و آرام کا خیال رکھا، وہ ایک حقیقی بھائی یا اولاد سے بھی بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا۔
پہلے بھی میں نے راجہ رام کے ساتھ کئی سفر کیے ہیں۔ بلا مبالغہ اس طرح کی شخصیتیں لاکھوں میں بھی ایک ملنی مشکل ہیں۔ قسمت کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں۔ راجہ رام نے جہاں زندگی کے ہر موڑ پر سب کے لیے پیار و محبت، ایثار و قربانی کی راہ اپنائی، وہیں اسے اپنوں کی طرف سے نفرت و عداوت کے کڑوے گھونٹ بھی پینے پڑے۔ قدرت کا لکھا پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس جدوجہد میں کھو کر اس نے نظام قدرت کی اٹوٹ اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بھائی بہن کی طرح مجرد زندگی اپنا کر اپنے مستقبل کو سوگوار بنا لیا ہے، جو ایک ناقابل تلافی غلطی تھی، ورنہ وہ آج ساری دنیا کی طرح اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار و کامیاب زندگی گزارتے ہوئے بھی اپنے بچھڑے ہوں کی یادوں کو دل میں زندہ رکھ سکتا تھا۔ بہن کے گزر جانے پر اس کی زندگی ماں کی یاد میں تڑپتے ہوئے ایک بچے کی طرح سہانے رخ بن گئی ہے۔ بے لوث محبت کی یہ بڑی درد بھری داستان ہے جو جاننے والے ہی جانتے ہیں۔ آج کے اس مادہ پرست دور میں اس طرح کی مثالیں شاذ و نادر ہی کہیں ملتی ہیں۔ اگر کہیں مل جائیں تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اس دنیا میں ہر رشتہ عارضی و ناپائیدار ہے، اس لیے رشتوں کی قدر کرنے کے باوجود اگر حقیقی معنی میں دل لگانا ہو تو اپنے خالق حقیقی سے ہی اپنا رشتہ مضبوطی سے جوڑے رکھنا چاہیے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دنیا میں اس کے بنائے ہوئے اصولوں کو اپناتے ہوئے زندگی گزارنے میں ہی انسان کی بھلائی ہے۔